وہاں سے ایمان قبول کیا. لیکن جو باتیں ہمیں ملتی ہے مستدرک حاکم کی روایت سے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے بصرہ نامی جو ہے شہر یا پھر شام کا شہر شاید بصرہ ایک شام کا شہر بھی تھا اور ایک بصرہ بہرحال، تو آپ جو ہے بصرہ نامی شہر میں سفر کے لیے گئے تھے، تجارت کے لیے گئے تھے، ٹھیک ہے. اور جب وہاں آپ گئے تھے تو وہاں ایک راہب کھڑا تھا، راہب تھا ایک کرسچن آدمی جو دنیا کو چھوڑ چکا ہے، رہبانیت اختیار کر چکا تھا، سیلیبیسی اختیار کر چکا. ایک راہب کھڑا تھا اور وہ راہب سڑک پہ کھڑا رہ کے بول رہا تھا اگر تم میں کچھ لوگ مکہ کے تاجر ہو تو میرے پاس آؤ. تو یہ کہتے کہ میں بھی وہاں تھا، ینگ تھے، انرجیٹک تھے، جوان تھے. یہ کہتے کہ میں وہاں کھڑا تھا. اس نے کہا کہ جلدی جلدی آئے تاجروں جو مکہ سے ہو میرے پاس آؤ. یہ کہتے کہ میں وہاں سے نکلا اور وہاں پہنچا تو اس شخص نے سوال کیا اور پوچھا کیا تم میں وہ لوگ ہیں جو مکہ سے ہیں؟ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے جو کہا میں مکہ سے ہوں. تب اس راہب نے کہا کیا تم میں جو ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو چکے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کوئی احمد کو. تو وہ شخص بولا، وہ راہب بولا اور اس نے کہا کہ احمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. تو اب تو آپ سمجھ گئے کہ عبداللہ بن عبد المطلب کون تھے، یہ تو سمجھ گئے. لیکن اس راہب نے کیا کہا تھا، تم میں کیا احمد ظاہر ہوئے؟ اور ہم سب جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارت جو سورہ صف میں اللہ نے نقل کی، اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے محمد نہیں بلکہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی. یہ بات ہم سب جانتے ہیں. اسمہ احمد کا لفظ ہے، اس کا نام احمد ہوگا، یہ بشارت عیسیٰ علیہ السلام دیے تھے. تو عیسائیوں میں یہ چیز معروف تھی کہ احمد آنے والے ہیں، ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ناموں میں سے یہ بھی ایک نام ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ہی محمد ہوں، میں ہی احمد ہوں، میں ہی حاشر ہوں، میں ہی عاقب ہوں اور میں ہی ماہی ہوں. یہ 5 نام، اور بھی کئی نام آپ کے نذیر، بشیر اور کئی نام بہرحال ہم کو ملتے ہیں بہرحال، ٹھیک ہے. تو یہ نام تو آپ نے خود کے ذاتی ناموں میں سے رکھا، تو احمد بھی آپ کا نام تھا. جب اس نے احمد بولا تو طلحہ رضی اللہ عنہ جو ہے پہچان نہیں پائے، ٹھیک ہے. پھر اس نے پورا نام دیا. دیکھیے مطلب اس زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ آخری نبی آئیں گے، اور یہ نام دیکھیے، نام والد کا نام، دادا کا نام تک. تو کہا احمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب اس نے کہا. تو اور وہ اسی مہینے ان کا ظہور ہے. تو اس نے کہا کہ اے طلحہ تم جتنے جلدی ہو سکتے بھاگو اور پہنچ جاؤ مکہ اور احمد پر ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ اسی مہینے ان کا ظہور ہے، وہ آخری نبی ہے جو ہیومینٹی انسانیت کی طرف بھیجے جائیں گے، ٹھیک ہے. اے نوجوان تو جلدی اس کے پاس جا اور ایمان قبول کر لے، ٹھیک ہے. طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اس راہب کی باتوں کا مجھ پر بڑا اثر ہو گیا، جو اس نے مجھے کہا کہ جلدی جاؤ ایمان قبول کرو، آخری نبی جن کا نام احمد ہوگا، میں بڑا وہ ہوا. اور میں جلدی جو ہے اس کی باتوں کا اثر لے کے سواری پہ سوار ہوا، فوراً پلٹا، گھر پہنچ گیا. مطلب آخری نبی کا لوگ انتظار کر رہے تھے. یاد جب انہیں پتا چلا پلٹ گئے. اب یہ پہنچے اپنے گھر آتے ہیں، اہل خانہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ جسو کہیں گے ایون چیز ہوئی، کوئی ایسا اکرنس، کوئی ایسا گھٹنا واقعہ ہوا میرے جانے کے بعد مکہ میں جو الگ تھا. تو گھر والوں نے فوراً کہا ایک بہت بڑی گھٹنا گھٹ گئی اور ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب جو ہے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. تو انہوں نے کہا رے راہب نے تو یہی کہا تھا مجھے. وہ فوراً وہاں سے نکلتے، خود فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا اور جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا، کیونکہ ابوبکر صدیق ان کے پہلے سے جان پہچان والے تھے، دونوں کے تجارتی تعلقات تھے، بزنس ریلیشن شپ تھے. وہ کہتے ہیں کہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلے سے جانتا تھا، اور گھر والوں نے یہ بتایا کہ ابوبکر صدیق بھی ایمان لے آئے. ابوبکر صدیق اور ان کا خاندان بنو تمیم ایک خاندان تھا. تو انہوں نے کہا میرے ابوبکر سے پہلے سے اچھے ریلیشن شپ ہے اور میرے اچھے تعلقات ہیں، ابوبکر بہت زیادہ علم رکھنے والے ہیں، یہ جو ہے بہت اچھے انسان ہیں، ان کی مجلسوں میں پہلے سے آیا جایا کرتا اور بیٹھنا پسند کرتا تھا. یہ ایک اچھے لوگوں میں سے قریش کے تھے، قریش کی تاریخ جانتے تھے، نسب کا بہت نالج تھا ان کو. نسب سمجھتے ہیں آپ، جو تعلقات ہوتے ہیں، کون کس کی اولاد ہے، اس کی جنریشن کیا ہے، کیسی ہے، نسب کا ان کو بہت اچھا نالج تھا پہلے سے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں میں ان کی مجلسوں میں بیٹھنا پسند بھی کرتا تھا. اب دیکھیے پھر وہ کہتے ہیں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، ٹھیک ہے، اور وہاں جا کے پوچھا کیا یہ بات صحیح ہے کہ محمد بن عبداللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور کیا میں نے سنا ہے آپ ان پر ایمان لائے، کیا یہ بات سچی ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا دعویٰ کیا، میں ان پر ایمان لایا ہوں، اگر چاہو تو تم بھی چلو، پاس چل کے ان سے پوچھ لو، میں ان کا پیروکار بن چکا ہوں، تم بھی چاہے تو بن لو، ان کی بات خود سنو، ان کی وحی ان پہ جو نازل تم خود سنو اور فیصلہ کرو.
اور انہوں نے جو ہے وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلے، وہاں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے وہاں گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قرآنی آیتیں جو آپ پر نازل ہوئی تھی جب شروعاتی سورہ علق کی، وہ آیتیں آپ نے سنائی، اور اس کے بعد آپ نے اپنا مشن بتایا کہ آپ کس مشن کے تحت دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اور طلحہ رضی اللہ عنہ فوراً جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور جیسا کہ میں پہلے رکھ چکا ہوں یہ ایمان لانے کے اعتبار سے 8ویں نمبر پہ تھے، یاد رکھیے 8 نمبر پہ تھے جو ایمان لائے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ابوبکر صدیق کے ذریعے جو ایمان لوگ لائے تھے ابتدائی 5، ان 5 میں سے یہ بھی ایک ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے اور بشرف اسلام ہو گئے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔